صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ماہ محرم الحرام آ چکا ہے اور اس کے جو فضائل و برکات ہیں وہ بے شمار ہیں، لہٰذا اس بات کی ڈسکشن کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں اور آپ کے سامنے ہم جو محرم الحرام ہے اس کے جو فضائل و برکات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ محرم جو نام ہے یہ اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ محرم ہے، اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36، اس کے زیر میں امام ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس ماہ مبارک کی جو حرمت ہے اس کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اور بھی اس کے دو نام دیے گئے ہیں، وہ کیوں دیے گئے ہیں اس بارے میں ہے کہ محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اور اسے یہ نام دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم الحرام کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو اس محرم الحرام یعنی کہ جو یہ حرمت ہے، حرمت والا مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے اس محرم الحرام کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کا مہینہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ جو ہے وہ بھی محرم الحرام ہی ہے، اور مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ محرم الحرام کے بجائے صفر المظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے تھے، یعنی کہ صفر المظفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے اور محرم الحرام کو نہیں دیتے تھے۔ تو اس بات کی رد ہوا اور اسلام آنے کے بعد اور محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہوا، اسی لیے اسے شہر اللہ کہا گیا، اللہ پاک کا مہینہ۔ اس کے بعد محرم الحرام میں جنگ بندی کی وجہ سے جو ہتھیاروں کی جو آوازیں نہیں سنی جاتی تھی، یعنی کہ محرم الحرام میں جنگ وغیرہ نہیں کی جاتی تھی، اس احترام کی وجہ سے اس ماہ کو شہر اللہ الاسم کہتے تھے، یعنی کہ اللہ پاک کا بحرہ مہینہ۔ لطائف المعارف جو کتاب ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے، اسی طریقے سے لطائف المعارف غریب الحدیث اس کے اندر موجود ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پہ، کہ اسے محرم کیوں کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو یہ بات ہے کہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہی کیوں ہے، کہ وہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ہم پہ رب نے بہت سے کرم نوازشیں فرمائی ہیں، اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے کیا، اور اس میں اجر و ثواب جو ہے اور اس کی خیر و برکت کے کثیر مواقع جو ہیں عطا فرمائے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں اس کے لیے کھولی ہیں، تاکہ سال کی ابتدا ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں، نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کا شروعات عبادت ہو اور عمل کا اختتام بھی عبادت ہو تو وہ اس کے حکم میں ہے جو دونوں عملوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ لطائف المعارف صفحہ نمبر 36۔ تو یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا ہے بات اس کی، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہم آتے ہیں فضائل کے اوپر۔ ہم نے پہلی ڈسکشن یہ کری کہ محرم کہنے کی اس کی وجہ کیا ہے، اور دوسری ڈسکشن یہ کری ہم نے کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کیوں ہے۔ اب تیسری بات آتی ہے محرم الحرام کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو حدیث شریف بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں، یعنی کہ اس نے اجازت چاہی کہ میں کس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے رکھ سکتا ہوں رمضان کے علاوہ۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسرا کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 34 موجود ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری حدیث شریف ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2755 نمبر حدیث ہے۔ اسی کے ساتھ تیسری حدیث شریف جو ہے فضائل محرم الحرام پہ، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے؟ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے، اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ سنن الکبریٰ امام نسائی کی جو ہے کتاب الحج میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4216۔ تو یہ تین حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ یہاں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی فضیلتیں بتائی ہیں، اور اسی مہینے میں رمضان کے بعد روزے رکھنے کی تلقین آپ نے بتائی ہے، اور اس کے جو فرض نماز اور فرض روزے تھے اس کے علاوہ جو رات کی نمازیں اس کی فضیلت اور جو محرم ہے اس کی فضیلت اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اور بات بھی دیکھنی ہے کہ جو یہ عشرہ ہے، پہلا عشرہ یعنی کہ جو شروعات کے محرم کے 10 دن ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت میں ایک بات موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ 10 دن ایسے ہوتے تھے جس کے اندر صحابہ اکرام جو ہے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پہلا جو عشرہ ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یعنی کہ 21 رمضان سے لے کے 30 رمضان المبارک کی جو دن ہے اس کا جو آپ صحابہ اکرام جو ہیں وہ عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اسی کے بعد جو ذی الحجہ کی پہلا عشرہ ہے، یعنی کہ جو ایک ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ یعنی کہ بقرعید کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے جس میں ایام تشریق وغیرہ پڑھی جاتی ہے، یہ والا ٹائمنگ جو ہے اس کے اندر صحابہ اکرام تعظیم کرتے تھے ان 10 دنوں کی۔ تو 10 دن رمضان المبارک کے آخری کے، 10 دن ذی الحجہ کے شروع کے، اور پھر آخری کے جو 10 دن ہیں وہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ یعنی کہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ 1 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک ان 10 دنوں کے جو صحابہ اکرام ہیں وہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ محرم الحرام کے فضائل کے لیے کافی ہیں۔ باقی محرم الحرام میں اور کون سے فضائل ہیں جو کہ خاص یوم عاشوراء کے دن کے فضائل ہیں، وہ ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ یوم عاشوراء کے الگ سے ایک فضائل کے چیپٹرز موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور یوم عاشوراء جو ہے اس دن کی جو خاص نسبتیں ہیں اس دن کے لحاظ سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس محرم الحرام میں ہم اور آپ دونوں مل کے بہت سی عبادات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے اس کام میں لگائے رکھے اور اپنے ہی دین کی خدمت میں ہمیں موت نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔